ویلکم بیک. آج ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعے کا ذکر کر رہے ہیں. یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. بار بار اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ انفولڈ ہوگا. ٹائم اینڈ اسپیس کا یہ جو ایک ٹریول ہے اور یہ جو ایک جرنی ہے، اس کے بارے میں جو فزیکل ورلڈ ہے وہ تو ڈسکور کرے گی، لیکن اسپریچول سائڈ جو اس کی ہے، جو روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی ہیں، باتیں اور بیان فرمائی ہیں، جو ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے. کچھ اس طرف جو سبق ہے، جو حاصل ہے اس سارے سفر کا، اس کے طرف بھی اب کچھ نظر جو ہے وہ ہم کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب، پہلے آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پاک پہ بلا کر، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے اپنی امت کے لیے کہ مغفرت نصیب ہو، شفاعت جو ہے وہ نصیب ہو، ان کے دوزخ سے نجات ہو، یہ جو ایک معاملہ ہوا ہے خداوند تعالیٰ کے درمیان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، یہ کیا ہے؟ اور ہمیں آج کے دن یہ جو تحفے عطا ہوئے ہیں، ہم نے آج کی رات سے کیا لینا ہے؟ دیکھیے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ارشاد فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو وہ جو اسوہ حسن کی معراج ہے وہ بھی آپ کی ذات بابرکات ہے. مجھے تو وہ جب ہمیشہ کی ملاقات کے لیے روانگی کا وقت ہے، جب ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما رہے ہیں، اس وقت تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عالم سکرات ہے، اس کی آزمائش سے اللہ سے پناہ مانگا کرو. جی. تو جو ساری تاریخ ہمیں ملتی ہے تو اس وقت ہر انسان کو اپنی فکر ہو رہی ہوتی ہے. ہاں جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے خوبصورت ہونٹوں پر اس وقت بھی میرے، آپ کے اور ناظرین آپ کے لیے آپ فرما رہے ہیں یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے ساتھ جو محبت ہے وہ ہمیں یاد نہ رہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرما رہے تھے اور صحابہ کرام پاس بیٹھے تھے، کہا کہ بعد میں آنے والوں پر سلام، ان کا مقام. تو صحابہ حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ تم تو مجھے دیکھتے ہو اور مجھ پر ایمان لائے ہو، ان کا کیا مقام ہے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ہاں جی. تو پھر یہ جو سارا سما ہے نا جس کا آپ نے ذکر کیا، ایک تو سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ اسراء ہے، اور پھر سورہ نجم ہے. جی. سورہ نجم میں ہی تو یہ ساری باتیں جو راز ہیں یہ بیان ہوئے ہیں، وہ بیان ہو گئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، وہ ابھی یہ کلام میں ذکر بھی موجود تھا کہ دیکھنے کی خواہش کی اور کہا طور کی طرف دیکھو، اور کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، اس کی طرف دیکھو. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے اس تجلی کی جھلک دیکھ کر. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو مقام بلند امام الانبیاء جو مسجد اقصی میں امامت کرائی گئی، وہ یہ بات بتانے کے لیے تھی کہ تو کہا کہ وہ اللہ نے وہ پھر یعنی وہ ساری، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کچھ عطا کیا کہ آپ نے مسلسل دیکھا. اور پھر جو فاصلے کی بات ہوتی ہے قاب قوسین او ادنی، دو کمانوں کے برابر. جی. اب بہت سارے مفسرین نے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے جو بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں جیسے آئی بروز ہیں، وہ بھی ایک کمان کی شکل ہوتی ہے، تو وہ اتنا فاصلہ. اور پھر کہا کہ جو بات ہوئی تو بس پھر بات ہوئی، اور آگے راز نہیں کھولا ہے. تو وہ چونکہ محبوب کی حب اور حبیب اور محبوب کی بات ہے، لیکن ہمیں جو بتا دیا وہ کہا کہ ہم نے آپ کو راضی کر دیا. وہ جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سورہ ضحیٰ پڑھی جاتی ہے نا، تو اس میں یہی تو ہے کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے. تو وہ یہ خوشی یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. میں تو چاہتا ہوں کہ ہماری
ہر وقت کی دعا کا یہ حصہ ہو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ، آپ کے ہاتھوں سے وہ جو کوثر اور سلسبیل دکھائی گئی ہے اس وقت، اس میں ہمارا حصہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پاک کا صدقہ ہے۔ پھر کیا کیا بیان کیا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جب طور پر بلائے جاتے تھے تو فخلع نعلیک، جوتے اتار کے آؤ اے موسیٰ، یہ پاک وادی، تو وہاں تو محبوب اسی طرح تشریف لے گئے۔ جی اب ہونا یہ چاہیے کہ اس معجزے کی، جیسے آپ نے کہا، اس سے تو ابھی انفولڈ ہونا ہے، اس بحر زخار کی طرف ہم ذرا اس کے اندر اترے تو صحیح، اور اس کا پہلا میں سمجھتا ہوں آج یہ معراج بھی ہمیں قرآن نے بتائی، جی تو ہم آج کے دن اگر یہی عہد کر لیں کہ ہم قرآن کے ساتھ مس اختیار کریں گے، قرآن کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ کر سمجھنے کی، تو یہ سارے دریچے واہ ہوتے چلے جائیں گے۔ میں ایک مفسر کا بیان پڑھ رہا تھا جنہوں نے 30 سال میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی، کہا کہ میں روزانہ جب آیت مبارکہ پڑھتا ہوں تو اس کے ایک نئے معانی آشکار ہوتے ہیں۔ بالکل، ہاں جی، جو لوگ فنا فی القرآن ہوتے ہیں انہیں بھی ہر روز ایک نیا دریچہ کھلتا ہے، اس کی تہیں ہیں، لیئرز ہیں، اور وہ چونکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے یہ چونکہ قیامت تک کے لیے اس سے استفادہ کرنا ہے، تو وہ سب کچھ ہی ہے۔ اور پھر تحفوں کی بات کی آپ نے، اور اس تحفوں میں سے یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا جو اختیار ہے وہ عطا کر دیا، جیسے اللہ رازق ہے اور آپ قاسم الرزق ہیں، رازق اللہ اور بانٹنے والے آپ ہیں، تو یہ مغفرتیں، یہ جو عذاب النار سے جو بچ جانا ہے، عتق من النار، یہ سب کچھ آج کی رات ہی تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور ہمیں اس کا شکر یہ بجا لانا ہے کہ ایک تو جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے بہت کچھ کما لیا اس رات کی، اور پھر وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں نا، اس کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت دعا اگر ہم اپنا حصہ بنا لیں اپنی دعاؤں کے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے ہم اس کا سوال کرتے ہیں، ہمیں بھی عطا فرما، آمین۔ اور جن چیزوں سے آپ نے پناہ چاہی ہے ان سے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، بلا شبہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے مقام و مرتبے کے مطابق درود و سلام، اور جتنا اللہ تعالیٰ اور ملائکہ درود و سلام پیش کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ہماری طرف سے بھی اسی طرح لا حساب لا محدود درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کا جو مقام بلند ہے اس کے شایان شان۔ تو یہ جو ایک سلسلہ ہے، ایک اور سورہ بقرہ کی دوسری اور تیسری آیات مبارکہ بھی تحفتاً عطا ہوتی ہیں، بالکل، اور اس میں ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، ہاں، اور سب مومن اور ایمان سب مومن ایمان لائے، ہے نا۔ اور یہ ایک بڑا خوبصورت ایمان کا، ایمان مجمل، ایمان مفصل کا ایک خوبصورت خلاصہ ان دونوں آیات مبارکہ میں، اور اس کو پڑھنے کا یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق جو عطا ہوا ہے۔ اب ہمیں یہ جو خزانے عطا ہوئے ہیں آج کی رات کی صرف دعائیں یا وظائف، یا پوری دنیا زندگی کے لیے ہمیں ان خزانوں سے، ان تحفوں سے کیسے استفادہ کرنا ہے؟ جی بالکل، ابھی بات جو ہو رہی تھی میں تو اسی میں کھو گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رب باری تعالیٰ سے ملاقات اور یہ سارا سلسلہ اور ہر اسٹیپ وہ ایک بالکل ہمیں نا اس دنیا میں پہنچا دیتا ہے۔ تو اس سارے کا جو اصل مقصد تھا، اور تحفے کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک تحفہ نماز تھا، اور اس کے بعد دوسرا تحفہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے تمام انسانوں تک یہ پہنچایا ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم کسی بڑے فیاض کے گھر جاتے ہیں یا کسی بڑی شخصیت سے ملتے ہیں تو وہ ضرور کوئی تحفہ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا تحفہ دیا کہ جو لامحدود ہے، چلتا رہے گا، اور وہ صرف ایک رات کی بات نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تحفتاً دی ہیں،
یہ آیات ایسی ہیں کہ ہر روز کم از کم رات کو سوتے ہوئے ہمیں یہ پڑھنی نہیں ہے بلکہ مانگنی ہے اسی طرح اسی. اور دیکھیے لا نفرق بین احد من رسولہ، بالکل ہم اس کے کسی بھی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے. بالکل ہمیں ہمارے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتنے ہی بزرگ و برتر ہیں جتنے وہ کرسچنز کے لیے ہیں. بالکل ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام اتنے ہی محترم اور مقدس ہیں جتنے وہ بنی اسرائیل کے لیے ہیں. ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں، ہم سب انبیاء کرام پر اور اللہ کی تمام الہامی کتابوں پر ایمان کا حصہ ہے. جی لیکن ہمارے اندر ہی پھر نفرت اور بغض، مطلب ہم یہ کیسے کر لیتے ہیں کہ ہم اس کسی نبی کے پیروکاروں سے جو ہے وہ کچھ. اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہمارا قرآن سے تعلق کمزور ہے، ہمیں اویئرنیس نہیں ہے، ہم ہیں تو مسلمان لیکن مسلمان ہونے کے لیے اور اللہ سے محبت کا ذریعہ جو ہے، بیسک ذریعہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے جتنا قریب ہونا چاہتے ہیں اتنا ہی کلام اللہ سے قریب ہو جائیں. جب ہم کلام اللہ سے قریب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو ریسائٹ کرنا ہے، ہمیں اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس میں وہ راز پنہا ہیں جب وہ ہم پہ آشکارا ہوتے ہیں تو یہ تمام قدرتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ جو ہمارے درمیان ڈیفرنس ہے یہ انسانیت کا ڈیفرنس نہیں ہے، یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دیتا تو وہ بھی اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، انشاءاللہ پہنچ بھی جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان سے نفرت کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کرسچن ہیں. لیکن کرسچن کس کے امتی ہیں؟ وہ بھی تو اپنے کسی پیغمبر کے امتی ہیں. تو وہ بات بالکل آپ درست فرما رہی ہیں کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جتنی کتب نازل ہوئیں، تمام فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور قرآن مجید تو سب سے بڑی کتاب ہے، اس پہ تو ہم ایمان لاتے ہی ہیں. اسی طرح تمام پیغمبروں پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بلا شبہ. اور اسی تعلق کی بنیاد پر جتنا تعلق اسرائیل کو ہے اپنے پیغمبر سے یا عیسائیوں کو ہے اپنے پیغمبروں سے، ہمارا تو ان سے زیادہ تعلق ہے ان کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو رہا ہے. تو یہ بلا شبہ. لیکن جو جیسے ہمارا کلمہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پہ کوئی کسی کو مطلب بنی اسرائیل کو اس معاملے پہ کوئی تکلیف اعتراض نہیں ہے، یہ وہ بھی مانتے ہیں اور مانتے چلے آئے ہیں. محمد الرسول اللہ کے اوپر آ کر تمام ان کی درد اور تکلیف اور وہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی جہاں پہ بات ہوتی ہے نا، تو وہی معاملہ آ جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے تو مانو گے؟ تو سب ماننے کے لیے کہتے ہیں بالکل مانیں گے، آپ سچے ہیں، آپ تو امین ہیں، صادق ہیں. لیکن جب دعوت حق کا پیغام دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا بات کر دی آپ نے، یہ کوئی بات ماننے والی ہے؟ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجنی تھی، اتنے اور امیر رئیس لوگ موجود ہیں، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کیسے ہو گیا؟ سو یہی وہ مقام کفر ہے جو ہم بعض اوقات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ نہ مان کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے، آپ نے جو ہمیں فرمایا ہے، یہ آپ کا وہی حکم ہے کہ جو میں کہوں گا اس کو مانو گے. تو جو ماننے والے ہیں وہ مانیں گے، اور جو نہیں ماننے والے وہ اسی طرح بحث میں مباحثے میں پڑے رہیں گے کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کب ہوا کہ نہیں ہوا، کتنا ہوا. کہ یہ تمام باتیں جو ہیں، یہ سوال، بہت ساری چیزوں کے سوال جو ہیں، اگر ہم انہی سوالوں کو دیکھ لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تھے اور ان جوابات میں دیکھ لیں کہ ہم ان سوال کرنے والوں میں شامل تو نہیں ہیں جو کیے گئے تھے، تو پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ویئر وی اسٹینڈ. سو ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے، آؤ پھر سے مسکرائے، مارننگ وتھ فرا.